اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأشياعه ومحبيه وأمته خصوصا على وارث كماله غاصن الغاص العاصن الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدنا معين الدين الچشتي وسيدنا أبو الحسن علي الشاذلي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے اور وہ وقت بھی یاد کریں جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. اس نے انکار اور تکبر کیا اور نتیجتاً کافروں میں سے ہو گیا. اس آیت کی تفسیر کی آج 10ویں نشست ہے. آج ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آخری جو آیت کا حصہ ہے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور وہ کافروں میں سے ہو گیا اس کے متعلق عرض کریں گے. کفر کی ہم نے پچھلے جمعہ تعریف کی تھی. کفر کسے کہتے ہیں، ایمان کسے کہتے ہیں، اور پھر آج انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ بہت ہی بریفلی کفر، لزوم کفر کیا ہوتا ہے، التزام کفر کیا ہوتا ہے، یعنی ایکوزیشن آف کفر اور گلٹی آف کفر، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. کسی سے اگر کفر ہو جاتا ہے جب تک کہ اس کو پتہ نہ چلے، پھر وہ جب پتہ چلنے کے بعد اس کا جو ریاکشن ہوتا ہے اس کے اوپر کفر کا اس کے اوپر الزام نہیں بلکہ فائنل ورڈکٹ ہو جاتی ہے کہ وہ کافر ہے. تو اس کے متعلق ہم چند باتیں عرض کریں گے، کیونکہ آج کل زمانہ زمانہ کیا اکثر یہی رہا ہے زمانہ. اگر سرکار مدینہ کی وفات پاک کے بعد ہم دیکھیں گے تو پھر جو کربلا کا جو واقعہ آیا، جو قتل کیے گئے سرکار امام حسین علیہ السلام، شہزادے رسول کو بے دردی سے قتل کیا گیا. انہوں نے کیا سمجھا تھا سرکار امام حسین کو، اور جنہوں نے قتل کیا وہ بھی مسلمان تھے. آج لوگ ان کی تائید بھی کرتے ہیں. ایسی بھی قوم پیدا ہوئی کیونکہ ہمیشہ حق و باطل ٹکراتے رہے گا اور اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا کہ کون حق کے ساتھ تھا، کون باطل کے ساتھ تھا. ہمیں تعداد کے ساتھ دیکھنا نہیں کہ تعداد میں کون کتنے ہیں. یزید کے ساتھ ہزاروں کی کا لشکر ہے، سرکار حسین کے ساتھ صرف 72 ہیں اور نہتے ہیں اور جنگ کے لیے بھی نہیں آئے. تو انشاءاللہ یہ موضوع تو ایسا ہے بڑا، آج کیونکہ محرم کا مہینہ ہے، میں چند باتیں بس عرض کر دوں گا کہ سرکار حسین ہمیشہ حق پر ہے. تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ اب رہا یزید کے متعلق کہ وہ کافر تھا یا فاسق و فاجر تھا. بعض لوگ بڑی کنجوسی کر کے انہیں فاسق و فاجر کی حد تک رکھتے ہیں. وہ شخص جس نے امام حسین کو قتل کو جائز سمجھا ہو، جس نے سرکار حسین کی شہادت کے بعد مدینے پہ چڑھائی کی ہو 61 ہجری میں اور وہاں کے صحابہ کا قتل کیا ہو، ان کے قتل کو جائز سمجھا ہو، اور پھر اس کے بعد کعبۃ اللہ پہ چڑھائی کی ہو. نہیں، اس کی فوج کی تھی. یار اسٹاپ دس نانسنس، اسٹاپ دس نانسنس. فوج کی بغیر فوج حکم کے نہیں کرتی. جو کچھ کرتا ہے اسی کی طرف جاتی ہے بلیم، جس نے وار شروع کی. بہرحال جو بعض پھرتے ہیں جو نسل حرام، ایکسکیوز مائی فرینچ، کیونکہ میرا تعلق حسین سے ہے، مجھے مرنا ہے جینا ہے، ان کی محبت میں جینا مرنا ہے. میں کسی کا کوٹھا، کسی کا چہرہ، کسی کی جگہ نہیں دیکھوں گا. اور میں بڑا مطلبی آدمی ہوں، مجھے جنت میں جانا ہے اور اس کے سردار ہیں حسنین کریم ہیں. تو ان کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال کے جیوں گا، مروں گا اسی حال میں، اور اٹھوں گا تو ان کے غلام بن کے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ان کے غلاموں میں اٹھائے. بس وہی مجھے چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے. تو بہرحال بات آ گئی کفر کے متعلق. تو آج کل کفر کے بڑے فتوے چلتے ہیں ایک دوسرے کو. آج ہمارے مسلمانوں میں ایسے فرقے ہو گئے جو کسی غیر ریلیجن والے کو کافر نہیں کہیں گے، لیکن اسلام کے اندر مسلمانوں کو کافر بنائے جا رہے ہیں. تو ان کو چاہیے کہ چند باتوں کو سیکھیں اور اس کے اوپر عمل کریں، کیونکہ آج کل جو کفر کا دورہ ہے اور فتوے بچہ بھی دے رہا ہے، بائی اسٹینڈر بھی دے رہا ہے، اور بعض ایسے ہیں کہ
واقعی علماء ہیں جب دیکھتے ہیں کہ بعض ایسے مسلمان بھی پیدا ہو گئے ہیں جو اسلام کے اندر چینجز لا رہے ہیں اور جو واقعی کفر ہے تو وہ کر رہے ہیں تو وہ تو صحیح ہے، لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں کہ اپنی کسی کو ذلیل کرنے کے لیے کفر کا الزام لگاتے ہیں، یا بعض حسد کی بنا پر کسی سے چھڑ گئے، لیکن یہ نہ سمجھے کہ جیسے ذاکر نائک وغیرہ ہے اسے لاکھوں کروڑوں لوگ سنتے ہیں، ان کی بات میں حسد کی نہیں ہے، اس شخص کے منہ سے ایسی ایسی الفاظ نکلے ہیں یہ امام حسین کے تعلق سے، نعوذ باللہ، پھر سرکار دو صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو لفظ استعمال کیا ہے میں اپنے بڑے بھائی کے لیے استعمال نہ کروں، سرکار مدینہ کے متعلق کہتا ہے کہ وہ شخص جو مر گیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، میں نبی پاک کی ذات تو بہت اونچی، ان کے نالین کو بھی اگر نعوذ باللہ کوئی غلط کہہ دے تو عذرو شریعت قرآن اور احادیث کی بنا پر وہ شخص کافر ہے، اور پھر اس کے بعد وہ اڑا رہا تو ہم وہاں کوئی حسد جلن نہیں ہے، وہاں حقائق کا اظہار کرنا ہے، ہمیں ویسے تو بڑی بڑی تاج ہماری جوتیوں میں پڑے رہے، ہمیں اس کا کوئی فکر کرنا نہیں، اور یا پھر انسان بہت انسیکیور ہوتے ہیں، بعض علماء اپنے آپ کو انسیکیور کرنے کے لیے انسیکیور ہوتے ہیں تو دوسروں کے متعلق الزام لگاتے ہیں، آج کل کا دورہ ہے، تو ہم کسی کو بھی کافر کہنے کے لیے ایک تو ہر کوئی اس کا مجاز نہیں، اجازت یافتہ نہیں، آتھرائز نہیں ہے کہ کسی کو بھی کافر کہہ دیں، اس واسطے اس کے دو باتیں ذہن نشین کر لیں، ایک ہوتا ہے لزوم کفر اور ایک ہوتا ہے التزام کفر، اس کی مثال کے ساتھ میں سمجھاتا ہوں، لزوم کفر یعنی ایکوزیشن آف کفر، کیونکہ کسی کے اوپر کوئی عمل کر دیتا ہے وہ تو پہلے اس کو ملزم بنایا جاتا ہے، ایک دم سے مجرم نہیں قرار دیا جاتا ہے، الزام ہوتا ہے اس کے اوپر، ایکوزیشن ہوتا ہے اس کے اوپر، پھر اس کے بعد اس کو پھر بلایا جاتا ہے، جوری بیٹھتی ہے، یعنی اسلامک جورسٹ بیٹھیں گے اور اس بات پر اس کو تنبیہ کریں گے تو نے یہ فلاں بات کہی ہے، ایک تو لزوم کفر ہو گیا، کسی نے کچھ کہہ دیا تو اب اسے پوچھا جائے گا کہ بھائی کیوں کہا، تو کس لیے کہا، کیا وجہ تھی، پوری توجیحات وہ بیان کرے گا، اور وہ کہے گا کہ نہیں میں نے، اگر اس کو کہا گیا کہ بھائی تو نے ایسے کیا توبہ کر لے تو صحیح ہے، لیکن وہ ہر دھرمی کرتا رہا کہ نہیں میں کہا اور میں اس پر قائم ہوں، تو پھر وہ اس پر التزام کفر ہو جائے گا، یعنی گلٹی آف کفر۔ تو یہ دو چیزیں ایک دم سے ہم کسی کو کافر نہیں کہتے، بعض ایسے ہوتے حالت سکر میں کہہ دیتے ہیں، سم کائنڈ آف پریشر ہوتا ہے ان کے اوپر، یا تو حالت اکراہ میں کہہ دیتے ہیں، یعنی کوئرسیولی فورس رہتے ہیں کسی کی، یعنی گن پوائنٹ میں کہا جاتا ہے کہ کلمہ کفر پڑھو تو وہ بھی اجازت ہے کہ کلمہ کفر پڑھ سکتا ہے، لیکن دل اس کا اطمینان سے ہو، تو یہ باتیں بہت ضروری ہے۔ تو اب کمنگ بیک ٹو دس آیا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ، اس آیت میں کئی مسائل امام ملا جیون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دوسرے علماء جو مسائل استنباط کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دم سے اس کو کافر نہیں کہا، شیطان کو، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سوائے ابلیس کے، اللہ کا حکم ملنے کے بعد اس نے کیا نہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کیا فرماتے، ایک دم سے کانا من الکافرین نہیں ہے، بیچ کا جملہ دیکھیں، ابا واستکبر، انکار کیا اور تکبر کیا، یعنی بحث کیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلیل بھی دی اور دلیل کا انکار کیا، جیسے دوسری سورہ صاد میں ہے کہ ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، تجھے کیا چیز منع کی کہ جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، یعنی اتنی عظمت والے ہے تو کیوں نہیں کرتا، تو پھر وہ اناخ ہے اور اس کے اوپر نعوذ باللہ اور کفر ظاہر کیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس خلقت کو بہت حقیر جانا، اور اللہ نے اپنے ہاتھوں کی جو مثال دی وہ اس کی شایان شان ہے، اللہ کو ہاتھ ہے تو اللہ کے ہاتھ ہیں، شایان شان ہے، مگر ہم اپنے سے کمپیئر نہیں کر سکتے، وہ ایک الگ سبجیکٹ ہم نے غالباً بیان کیا ہے کچھ سال پہلے، انشاءاللہ پھر آگے جب موقع آئے گا تو کریں گے اس تعلق سے بھی۔ پھر اس کے بعد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، پہلے لزوم کفر ہوا، پھر اس کو بتایا گیا کہ تیری بات غلط ہے، کیونکہ آزادی اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو دیا ہے، کیونکہ دنیا قائم کرنا ہے اور احکامات بھی جاری ہونا ہے، تو ہم ان آیات کے ذریعے سے سیکھیں کہ کسی کے متعلق ہم الزام لگانے سے پہلے یا الزام لگا تو اس سے پہلے پوچھیں کہ واقعی یہ چیز ہوئی، یہ کس شبہ میں ہوئی، کس چیز میں ہوئی، شبہ کا فائدہ دینا چاہیے، یعنی 3 احتمال بتائے علماء نے، ایک احتمال فی الکلام، احتمال فی التکلم، احتمال فی المتکلم، یہ 3 چیزیں بڑی، اگر تفصیل میں جاؤں تو بہت ایکسٹینسو سبجیکٹ ہے، تو موٹے موٹے لفظوں میں یہ ہے کہ 2 باتوں کا
ایک ایکوزیشن ہوتا ہے، ایک گلٹی ہوتا ہے. کہ گلٹی کے لیے پورے دلائل ہونا پڑتا ہے، اور علماء کرام بیٹھتے ہیں اور اس کے اوپر مباحثے ہوتے ہیں کہ اس نے کس حالت میں کہا، یہ بھی دیکھا جائے گا. جیسا کہ حضرت کس حالت میں کہا گیا اور تمام چیزوں کا التزام اس کے بعد ہوگا کہ وہ کافر ہے یا نہیں. حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور کافی محدثین نے اس حدیث کو نقل کیا ہے. اس کے راوی ہیں، راوی خود حضرت اسامہ بن زید ہے رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ. فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرقہ کی طرف ہمیں بھیجا، یعنی ایک ہمیں بھیجا تاکہ وہ فتح کریں. وہاں کفار تھے، ہم وہاں صبح کے وقت پہنچے اور حملہ کیا اور سب کو شکست دیا. اور ایک میں اور میرا ساتھی من الانصار رجل منہم، یعنی انصاری صحابی تھی، وہ ایک شخص سے الجھ پڑے. اس کا نام تھا مرداس بن عمر. اور جیسے یہ لوگ قریب پہنچے تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو انصاری جو صحابی تھے وہ پیچھے ہٹ گئے، لیکن حضرت اسامہ بن زید آگے بڑھے، اس کو قتل کر دیا. جب وہ پلٹ کر آئے مدینہ منورہ، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی تو سرکار بڑے جلال میں آئے. اللہ اکبر، بہت جلال میں آئے. فرمایا کہ یا اسامہ قتلتہ بعد ما قال لا الہ الا اللہ، تو نے اس کو قتل کیا اس کے باوجود کہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ رہا تھا. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو اپنی جان بچانے کے لیے کہہ رہا تھا. تو سرکار دو صلی اللہ دو جملے ہیں اللہ اکبر کہ پھر سرکار نے وہی، اور امام مسلم نے کہا دوسرے الفاظ یہ ہیں کہ افلا شققت عن قلبی حتی تعلم قالها ام لا، کیا تو اس کا دل چیر کر کے، سینہ چیر کر کے اس کے دل کے اندر دیکھا تھا کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے یا نہیں. اللہ اکبر، حالت جنگ میں ہے، ہمیں اپنے حواس میں رہنا ہے. اللہ اکبر. تو حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ کاش، فرمایا کہ تمنا، یعنی میں تمنا میں دل میں آئی، پیدا ہوئی کہ کاش میں آج کے دن اسلام لایا ہوتا، یعنی اب تک مسلمان نہ ہوتا تو اچھا تھا، یعنی اتنی بڑی غلطی کر دیا. تو سرکار دو صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتی ہے. پھر اس کے بعد آیت کریمہ بھی نازل ہو گئی، یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ، کہ اے ایمان والو جب تم اللہ کی راہ میں نکلو تو فتبینوا، تو تحقیق کر لیا کرو. ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، اگر کوئی تمہیں سلام کرے تو تم اس کی طرف پلٹ کے یہ مت کہو کہ تم مسلمان نہیں. اللہ اکبر. دیکھ رہے ہیں آپ اسلام کی مورالٹی کیا سکھا رہی ہے. آج جو قتل غارت گیری کر رہے ہیں، پہلے قرآن حدیث کا مطالعہ کریں اور سمجھیں، اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی وعیدیں فرمائی ہے. سورہ نساء کی 94ویں ورس ہے. اللہ اکبر. اسی طرح کسی بھی مسلمان کو اگر ذرا بھی اس کے اندر ایمان ہے تو ہم کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے. یہی حال حضرت ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. آج کل مسلمان بڑا آگے بڑھ کے کتابیں بھی لکھ دی ہیں، بڑے علماء لکھ دی ہیں کہ وہ کافر تھے نعوذ باللہ. کہ بلکہ ان کا دیکھا جائے تو اسلام کا پڑھنا زیادہ بھاری ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ایمان چھپا کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کرتے رہے. تو اللہ ہی ہے پروٹیکٹ کرنے والا، لیکن اسباب کو بھی دیکھا جائے. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک ایمان لا چکے تھے، قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے. وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ. اللہ اکبر. یعنی فرعون کی ملت میں سے ایک شخص تھا جو ایمان لا چکا تھا، اور یکتم ایمان، جو اپنا ایمان چھپا ہوا تھا. اور جب پلاننگ بن رہی تھی موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی، تو وہ ذرا بے ساختہ کہہ پڑا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے. اللہ اکبر. پھر اس کے بعد اس نے بڑی تقریر بھی کر دی، اس کے اندر قرآن کریم نے اس کا ذکر کیا ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. تو یہ تمام چیزیں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کہہ دیتے ہیں. حتیٰ کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک مرتبہ اجتہادی غلطی، صحابی غلط ہے، کسی منکرین زکوٰۃ کہہ کر چلے گئے تھے، وہاں جا کے مالک بن نویرہ کو شہید کیا. وہ بھی صحابی رسول تھے. قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بدری صحابی ہے، بلکہ ایک صحابہ کا ایک گروپ تھا جنہوں نے کہا جب ہم ان کی بستی میں داخل ہوئے اذان کی آواز آئی، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے
خیر ان کا قتل کروایا، پھر ان کی بیوی کے ساتھ شام میں صحبت کی. جب یہ خبر حضرت قتادہ نے جا کر حضرت ابوبکر کو سنائی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی قتادہ کو ڈانٹا، کہا کہ تم امیر کو چھوڑ کر کیسے آئے. لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ بڑے جلال میں آ گئے کہ آپ خالد کو اتنی ڈھیل کیسے دے دی. پھر خالد بن ولید کو بلایا گیا، خالد بن ولید آئے، بڑا طویل واقعہ بہت ہی شارٹ کر کے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور سینہ پہ جو کپڑا تھا پھاڑ دیا، اور ان کے پاس جو تیر تھا اس کو توڑ ڈالا جلال میں آ کر، کہا کہ تو ایک مسلمان کو قتل کرتا ہے. خیر وہ اندر گئے، حضرت ابوبکر صدیق سے بات ہوئی، جو بھی ہوا باہر نکلے. پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالک بن نویرہ کی بیوی کو اور بھائی کو دیت دیا، بلڈ منی دیا. تو بلڈ منی دینا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مومن تھے. ایک اجتہادی غلطی ہوئی، تو انسان سے غلطی ہوتی ہے، لیکن اچانک اپنا فیصلہ ایسا نہیں کر لینا کہ اس کو کافر بنا دے. تو اس واقعہ سنانے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے غلطیاں ہوئے، ان تمام چیزوں سے ہمیں سیکھنا چاہیے. صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہمارے سر کے تاج ہیں، ہم ان کے لیکن ان کا مقصد کیا تھا؟ اللہ کے دین کو پھیلانا، اور اس میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان کے اوپر بھی آرڈرز تھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو بھی کفر کے لیے دو چیزوں کا تحقیق بہت ضروری ہوتی ہے، اور اس کے اندر زیادہ سے زیادہ. اور ہمارے آقا دو جہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا حدیث پاک کے الفاظ کچھ اس طریقے سے ہے کہ الحدود تدرع بالشبہات کے الفاظ ہیں کہ حدود کو دفع کرو شبہ کا فائدہ دے کر، یعنی avoid the regulations on the basis of benefit of doubt. شبہ دو کسی کو کہ اس نے کیوں کیا، کیسے کیا، شاید اس نے نہیں کیا ہو. اسلام یہ سب سے پہلے رولنگ بینیفٹ آف ڈاؤٹ کا جو دینے والے ہیں وہ ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ. اس طرح ایک اور ایک حدیث پاک ہے، سرکار دو صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ومن رمى مؤمنا بکفر فهو كقتله، جس کسی نے کسی مومن پر کفر کی تہمت لگائی تو گویا اس نے اس کا قتل کیا. اللہ اکبر. اسی طرح حضرت عمار ابن یاسر کا بھی واقعہ ہے، قرآن میں ہے کہ وہ بھی کلمہ کفر پڑے تھے، پھر اس کے متعلق آیت کریمہ نازل ہو گئی کہ جن کا دل ایمان سے بھرا ہو، من کفر باللہ من بعد ایمانہ، کہ جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کرے، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، سوائے اس کے جس سے انتہائی مجبور کر دیا گیا اور اس کا دل ایمان سے مطمئن تھا. تو ان کے متعلق بھی ہے. اور ایک ہے کہ ایک سرکار دو صلی اللہ علیہ وسلم ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، جس کو امام مسلم نے نقل کیا. فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس توبہ سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اور اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جس کا اونٹ جنگل میں بھاگ گیا ہو اور اس کے کھانے پینے کا تمام سامان اس پر لدا ہو، اس کا بھاگ گیا ہو، اور ایک درخت کے سائے میں آ کے بیٹھا اور بہت ہی مایوس ہو کے بیٹھا، اچانک اس کا اونٹ اس کے پاس آ جائے وہ تمام سامان لے کر، اور فاخذ بختامها کے الفاظ ہے کہ یعنی وہ اس کی نوز اسٹنگ، اس کی نکیل پکڑے اور کہے کہ ثم قال من شدت الفرح، یعنی آؤٹ آف باؤنڈلیس جوائے، یعنی بہت خوشی سے اچانک اپنے آپ کو بے قابو کر کے کہہ دے اللہم انت، یعنی کہہ دے کہ اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں. اللہ تعالیٰ اس چیز کو ہی پسند کیا، اگرچہ کہ سرکار آگے فرماتے ہیں اختم من شدت الفرح، کہ خوشی میں ایک خطا کر دیا لیکن وہ چیز بھی اس کو پسند ہے. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہمیشہ شبہ کا فائدہ دینا چاہیے، ہمیشہ کسی کو بھی کفر کے متعلق آگے نہیں بڑھنا چاہیے. باقی کفر جس نے علانیہ کفر کر رہا ہو، شراب پیتے ہوئے کہہ رہا ہو کہ بھائی یہ جائز ہے اسلام میں، تو وہ شخص کافر ہے، یا کسی بھی شعائر اسلام کا مذاق اڑا رہا ہو عمدن تو وہ شخص کافر ہے، یا پھر نعوذ باللہ اللہ کے وجود کا انکار کر رہا ہو، یا نبی پاک کی توہین کرتا ہو اور وہ اس کو لایا جائے گا اور ان سے بیان لیا جائے گا اور کہے گا کہ واقعی میرا یہ مقصد تھا، تو نعوذ باللہ پھر وہ شخص کافر ہے. تو یہ کفر کے متعلق امام ابن نجیم نے اور امام آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام ذہبی نے بہت طویل بحثیں کی ہے. تو یہ بڑا ہی حساس مسئلہ ہے کہ کسی مسلمان کو ہم کافر بنا دیں یا مشرک بنا دیں. اس واسطے ہمیں بہت ہی احتیاط برتنا چاہیے، اور عوام کے اندر بہت عام ہو گیا ہے
نعوذ باللہ طاہر القادری صاحب، نعوذ باللہ میرے سامنے ایک صاحب آ کے کہنے لگے میں تو اس کو کافر مانتا ہوں بھائی، تمہیں کس نے دیا یہ اختیار؟ ارے کرم شاہ صاحب میں ان کو کافر مانتا ہوں، نعوذ باللہ کس نے دیا تمہیں اختیار؟ اتنے بڑے علماء، تمہاری حیثیت دیکھ لو، فلاں فلاں علی، ارے وہ فتنہ باز علماء ہیں، دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر ایمان بیچ دیتے ہیں۔ ہمیں بچنا چاہیے کسی کو بھی کافر کہنے کے متعلق، کسی کے بھی متعلق غلط خیالات رکھنے کے متعلق، یا کسی کے ہمیشہ فیس ویلیو کو دیا جائے گا اور آؤٹ ورڈ میننگ کو دیا جائے گا، ہم اس کے دل کے اندر گھس کے کہیں نہ دیکھیں، جیسا کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں کفر سے بچائے، ہمیں یا اللہ ہمیں نیک گمان بنائے میرے مالک، ایسا گمان جو تیری رضا پا جائے میرے مالک۔ یا اللہ ہمیں ہمارے ایمان میں زیادتی عطا فرمائے۔ یا اللہ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ یا اللہ دوران تفسیر اگر کوئی غلطی ہو جائے یا اللہ تو میرے مالک جو تیری نظر میں ہو یا میری نظر میں ہو یا مخلوق کی نظر میں آئی گئی ہیں اللہ، تو اپنے ذمہ کرم پر لے کر معاف فرما دے، ہم تمام کو معاف فرما دے، آمین بجاہ النبی الامین و بحرمت شیخ عبد القادر الجیلانی۔